آج عرض کرتا ہوں کہ میں صبح جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ ایک فیصلہ ایک مبارک ثانی ہے، اس نے تفسیر صغیر لکھی ہے اور وہ کافی لوگوں تک پہنچی بھی ہے، انہوں نے پڑھی بھی ہے۔ وہ جڑاوالا میں اس شخص نے یہ اس کو شائع کیا تو ایف آئی آر ہو گئی وہاں جڑاوالا میں، مبارک ثانی اس کا نام ہے۔ اور کیونکہ قرآن پبلشنگ ایکٹ جو ہے 2011 میں یہ ایکٹ بنا تھا، بعد میں 2021 میں پھر ایک اور قانون جو ہے وہ بنا کہ قرآن کی جو پبلشنگ ہے اس کے حوالے سے اب یہ قانون 1935 کا بنا ہوا ہے جو ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے ہے۔ بہرحال ایک امتناع قادیانیت ایکٹ ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اب ان تمام قوانین کی موجودگی میں مبارک ثانی کی ضمانت کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ضمانت کے کیس میں صرف ضمانت اس کو دینی تھی، اگر تو دے دیتے۔ اب مفکر اسلام بن کر ایک کوشش کی اس فیصلے میں کہ جناب دین میں جبر نہیں ہے، آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دی، لا اکراہ فی الدین، اور پھر نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، قرآن حکیم کی آیات کی غلط تشریح اور تعبیر اور اس کا اطلاق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن غلط کی۔ تو یہ فروری میں فیصلہ انہوں نے دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں پٹیشنز دائر کی، ہمارے ساتھ تقریباً 300 لوگ اور تھے۔ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے ریویو پٹیشن فائل کی کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ اب اپنی جو مرضی تبلیغیں کریں، لہٰذا آپ اس فیصلے کو درست کریں۔ اور یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، یہ تو گھر گھر وہ تو ایک شخص ضمانت لینے آیا تھا اور آپ نے قادیانیوں کے لیے ایک وے آؤٹ کھول دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، پورے پاکستان کے مدرسوں کو، مدارس کے علماء کو خط لکھیں، بلائیں اور مجھے آ کر اسسٹ کریں۔ پچھلی پھر جو مئی میں تاریخ تھی اس میں ہم لوگ جب پیش ہوئے تو وہاں تمام علماء کو جاڑیں پلائیں، کسی کو بات کرنے نہیں دی، اور بڑا تحکمانہ انداز تھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، ان کو اپنے اقلیت بھی قرار دے دیا ہے اور اب وہ اپنے گھروں میں بھی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اس میں پیرا 42 دیا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ اپنی جو نجی ادارے ہیں، اپنی رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر یہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا، جو سوچنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگوں نے اکرام سے مشورے کیے اور تمام لوگوں میں یہ ایک درد اور سوچ پیدا ہوئی کہ ایک قادیانی جو ہے وہ چار دیواری کے اندر بیٹھنے سے، یہ لوگ جو ختم نبوت کے چور ہیں یہ تو بیٹھ کر ان کا معاملہ دوسری اقلیتوں والا تو نہیں ہے، یہ تو بیٹھ کر بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہے، ہم نبی ہیں، اور ان کی ساری تعلیمات ہی اینٹی اسلام ہے۔ تو آج یہ ہوا کہ سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں اور جب یہ پریشر بنا اور یہ جلوس نکلے پاکستان میں تو فائد عیسیٰ صاحب نے ایسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ آئیں، پورے پاکستان سے علماء کو طلب کیا اور وکلاء کو کہا آپ آئیں، لیکن آج وکلاء کو نہیں سنا گیا۔ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کیونکہ وہ باہر کسی ملک میرا خیال ہے ہانگ کانگ میں ہے، ایک کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں سے انہوں نے ویبنار پر گفتگو کی، تقریباً 25-30 منٹ، بہت اعلیٰ گفتگو تھی، اس کے بھی میں بلٹ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم انداز سے اور سیاسی انداز سے گفتگو کی جو بڑی زبردست تھی، وہ تقریباً 15 منٹ وہ بھی بولے۔ اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب کے ایک شاگرد ہیں مفتی شیر محمد صاحب، انہوں نے تقریباً کوئی 20-25 منٹ گفتگو کی، اور وہ روزہ رسول سے عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، اپنی بیٹی اور بہنوں کو، فیملی کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ میں 4 نفل پڑھ کر فوری طور پر وہاں سے نکلا ہوں، اور انہوں نے پھر گفتگو کی۔ اس کے بعد سید جواد نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ویبنار پہ لاہور سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر طور رحمان صاحب جو ہیں ریسرچ اسکالر، وہ PhD ہیں قرآن میں ملائیشیا سے، انہوں نے بھی کافی سنب کیا کورٹ کو کہ آپ نے آیات کی اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے آیت پکڑی کوٹ کر دی، اس کا محل انطباق دیکھنا پڑتا ہے، اس کو کہاں آپ نے
آیت جو ہے کس سیاق و سباق میں بیان کرنا ہے. بہرحال جو بنیادی بات تھی جو مفتی شیر عمر صاحب نے کہا کہ میں روزہ رسول پہ جب میں حرم میں جب نماز پڑھ رہا تھا اور میں اسی مسئلے کا حل سوچ رہا تھا کہ میں نے فوری پاکستان پہنچنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز میں ایک شعر بار بار ایسے میرے دماغ میں کلک ہو رہا تھا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر تھا جس نے میری رہنمائی کی، اور وہ شعر کیا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے یا صدف سے. انہوں نے ساری بحثوں کو سمیٹ دیا. انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ غواص ہیں، اور قاضی صاحب کہنے کہ غواص سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا غواص سے مراد دانا آدمی ہوتا ہے جو تیراک ہوتا ہے، جو ڈائیور ہوتا ہے. تو علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تم سمندر کے اندر جاتے ہو تو تم یہ نہ کہ سی پی اور گونگے کی طرح تمہیں گوہر چاہیے، موتی لو اور باہر آ جاؤ. تو انہوں نے ساری بحثیں واقعا انہوں نے کہا کہ آپ قانون کا جو مقصد ہوتا ہے انٹینشن آف دی لیجسلیچر، جو مقننہ کی نیت ہے قانون بناتے ہوئے، آپ اس نیت کو دیکھیں. آپ جو اسپرٹ آف دی لا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک روح قانون ہوتی ہے، آپ روح قانون کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں، آپ 100 بندوں کو قید کی سزا دیتے ہیں اور بندوں کو جیل میں بند کرتے ہیں، اور پیچھے سے جو جیلر ہے جیل سپرڈنٹ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دے اور بندے سارے بیچ میں سے بھاگتے چلے جائیں، تو مجھے بتائیں آپ کا مقصد پورا ہوگا؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بندہ جو ہے وہ سزا ایک ضمانت لینے آیا اور آپ نے اس میں ایک ایسی کھڑکی کھول دی ہے. پاکستان کی جو امت مسلمہ کی حساسیت اس معاملے پہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کھڑکی کھول رہے ہیں کہ قادیانی گلی گلی محلے محلے میں اسکول کھولیں گے بچوں کے، اور وہاں پر وہ اپنی چار دیواری کے اندر کیا پڑھاتے ہیں، کیا تبلیغ کرنی ہے انہوں نے؟ وہ یہی تبلیغ کرنی ہے نا کہ وہ جھوٹا جو نبی ہے وہ کبھی عیسیٰ ابن مریم بن جاتا ہے، کبھی وہ امام مہدی بن جاتا ہے، کبھی وہ مجدد بن جاتا ہے، کبھی وہ کہ ان کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی تعلیمات بیان نہیں کر سکتا اس کمرہ عدالت میں، اور کوئی باپ بیٹا ماں بہن ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، ان کی اتنی غلیظ تعلیمات ہیں. تو کس چیز کی ان کو آپ نے تبلیغ کی اجازت دینی ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب بات پیروں کی نہیں ہے، آج آپ ایک پیرا ڈیلیٹ کریں گے، کل کو یہ پورا فیصلہ ہی آپ کا غلط ہے، آپ دونوں فیصلے غلط ہیں. آپ صرف کیس کو ضمانت کی حد تک رکھیں. بندہ ضمانت لینے آیا ہے اور ضمانت میں موٹی موٹی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ جو ہے نا یہ معاملہ اس کو ضمانت دے دو. آپ نے قرآن کی، سنت کی، آیتوں کی، حدیثوں کی آپ نے ایسے تشریح شروع کر دی ہے کہ جیسے آپ شیخ الاسلام ہیں. تو اور بڑی بات کی ہے، میں نے پہلے بھی بات کیا کہ وہ انہوں نے پھر فائزہ صاحب نے کہا مفتی شیر صاحب کو کہ آپ کب گئے تھے وہاں پیر کرم شاہ صاحب سے پڑھنے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو 1980 میں گیا تھا، تو میں تو آج بھی دین پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، 40 سال میری عمر ہے. تو قاضی صاحب کے بڑے حیران ہوئے. تو قاضی صاحب نے کہا جی میں 40 سال سے قانون پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے پھر کہا شیر عمر صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ قرآن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تشریح قرآن و سنت کے قریب ہوگی اس کو لیا جائے گا. تو آپ وہ آرٹیکل جو 2A ہے پاکستان کے آئین کا، وہ گروپ نام ہے، وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے. آپ اس کو دیکھیں، جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے آپ ان تشریحات کو نہ لیں. تو بارہ ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کی بھی اچھی گفتگو تھی. فضل الرحمان صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ جناب یہ اس ملک میں قانون کو لوگ اس وقت ہاتھ میں لیتے ہیں کہ جب ان کی تسلی نہیں ہوتی، جب آپ خود کوئی انصاف نہیں دے رہے، آپ ایک شخص کو اس کا مطلب ہے کہ وہ تفسیر کی اجازت دے رہے ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا معاملہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جب اسی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہوئی تو یہ اسمبلی تو روشن خیال لوگوں کی اسمبلی تھی، جہاں پینٹ کوٹ والے اور زیادہ اکثریت پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، مولویوں کی اسمبلی تو نہیں تھی. اس روشن خیال اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کو پورا موقع دیا گیا، اور جب وہ پورے باوجود جب وہ کوئی بات نہیں سمجھا سکا تو ان کو کافر، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کا مسئلہ دوسری اقلیتوں کی طرح نہیں ہے. یہ وہ اقلیت ہیں کہ جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ان کے عقائد کے مطابق ہم کافر ہیں. اور یہ وہ فتنہ ہے، یہ ڈاکٹر فرید احمد پاچا صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ دو فتنے، ایک ایران کے اندر جو برٹش برین ہے انہوں نے پلان کیا تھا جس کا نام بہاء اللہ تھا، وہ شیراز کے اندر اس کو نبی بنایا. اور ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ تو حج کے بھی انکاری تھے، کل اسلام کے انکاری ہیں، لیکن وہ ایران کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. وہاں ایک بہائیت کے نام سے
پورا مذہب انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور وہ پاکستان میں بھی یہ جو سنڈے اسکول کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا وہ فتنہ ہے. لیکن وہ فتنہ اس لیے اتنا مولک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نان مسلم ہیں. ان مکاروں کا تو بنیاد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نان مسلم نہیں کہتے. یہ تو تبلیغی اپنے اسلام سے شروع کرتے ہیں. اپنے صحابہ کرام کے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں. قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں. سارے ٹائٹل یہ ہمارے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو پہلی بات ہے کہ اقلیتوں والے حقوق تو مانگتے ہیں لیکن پہلے اپنے آپ کو جو نان مسلم تو مانے. یہ اپنے آپ کو نان مسلم کہتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہوتی ہے. تو یہ تو دارالاسلام ہے پاکستان. اس میں اگر تو اسلامک اسٹیٹ کے اصول دیکھے جائیں تو یہ لوگ تو مرتد ہے اور مرتد کی سزا تو نہیں یقتدر اندین نہیں فجمت و کافرون. تو یہ تو واجب القتل ہے. لیکن ہمارے لیے ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو جس چیز کو آپ تبلیغ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا جو تعزیرات پاکستان میں 295C اور 298 کا جو قانون ہے وہ موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر کے تبلیغ کرے گا وہ اس کے لیے سزائیں موجود ہیں. تو جب سزائیں موجود ہیں تو پیرا نمبر 42 کے اندر قاضی صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ اپنے نجی اداروں میں قانون کے مطابق اجازت ہے تبلیغ کرنے کی. وہ کون سا قانون ہے؟ وہ قانون تو ایسا موجود ہی کوئی نہیں. قانون تو ان کے خلاف موجود ہے. تو بہرحال یہ بڑی ایک آج ایک دروازہ بند ہو گیا پاکستان میں. جو فلڈ گیٹ ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ختم نبوت کے چوروں کو ایک سپیس دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پچھلی تاریخ پر ہنگامہ یہ ہوا کہ فائزہ صاحب آرٹیکل 260 کی جو جز 3 ہے اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن پہ علماء آپس میں لڑ پڑے تھے. کوئی کہتا ہے اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے, کوئی یہ ہے. تو یہ جو سیکولر طبقے ہیں یہ ہمیشہ مسالک کے آپس کے جو اختلاف ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. تو یہی سید مودودی علیہ رحمہ کہتے تھے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے خلاف جب بھی بات ہوتی ہے تو جو سیکولر طبقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کون سا اسلام, سنیوں کا, شیعوں کا, وہابیوں کا, دیوبندیوں کا. اس معاملے میں آ کے تو طاغوت اپنی حکمرانی کرتا ہے. تو یہی مسئلہ فائزہ صاحب کر رہے تھے کہ بھائی کون سا اسلام, مسلم کی ڈیفینیشن. تو آج اللہ کا شکر یہ ہوا ہے کہ جتنے فرقے تھے جتنے مسلک تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو شوکت اسلام کا منظر نظر آیا ہے, ہر عالم دین نے آج ایک ایسا موقف اپنایا ہے اور آج ایسا نور فرقان اور شرح صدر نظر آیا ہے کہ تمام علماء ایک مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر ڈاکٹر طاہر مان صاحب تک ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انہوں نے آج فائزہ صاحب بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. وہ جو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ناگ ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا. تو آج وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی انسان ہوں, میں بھی انسان ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, خطا کا پتلا ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کی فتح کا دن ہے اور قادیانیت جو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے اس کو ایک دفعہ پھر زمین سے اکھاڑا ہے. گو کہ اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں اور یہ ہر جگہ پنیری اس کی لگاتے رہیں گے. تو میر افسر مان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں گے. میں ان کے جب گھر گیا تو انہوں نے مجھے جو کتاب تحفے میں دی وہ خالد متین صاحب کی برطانیہ کا خود کاشت پودا اور دوسرے 2 فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بھی انہوں نے عنایت فرمائے. تو میر افسر مان صاحب کی اور ڈاکٹر سعید حقانی صاحب اور آپ جیسے بزرگ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں جو بے شک ادھر موجود نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ شوکت اسلام کا دن تھا اور برافان اللہ کا ذکر کی عملی تبدیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو پاکستان میں یہ جو قادیانیت اور بہائیت یہ 2 بڑے فتنے جو اپنے طور پر زمین دوست کام کر رہے ہیں ان کی سازشیں بے نقاب ہوں گی اور یہ ان کی تمام سازشیں ایسی ہیں کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم کہ یہ چھوٹی ایڑی کا بھی زور لگائیں تو یہ پھونکیں ہی ہیں اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ قانونی پوزیشن بھی واضح فرما دیں کہ سنا ہے کہ انہوں نے لوئر کورٹ کو ریفر کر دیا ہے. لوئر کورٹ کو ریفر کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے تھا. اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا میر صاحب یہ میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا تھا. آپ نے بہت ٹیکنیکل کر دیا ہے. میں تو آپ کے جب گھر گیا جب میں نے کتابیں دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بڑے وکیل کے گھر میں اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی ماشاءاللہ آپ کے گھر میں
پوری لائبریری ہے. تو اچھا یہ سوال یہ ہے, یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ضمانت کے لیے مبارک ثانی آیا تھا سپریم کورٹ میں. جو ٹرائل ہوتا ہے نا وہ نیچے سیشن کورٹ میں چلتا ہے, وہ ٹرائل کورٹ ہے. ابھی وہاں پہ شہادتیں آئیں گی, پورا ٹرائل ہوگا. تو اصل میں یہ جو فیصلہ دے رہے تھے نا قاضی صاحب, اگر اس کو علماء چیلنج نہ کرتے تو کل ٹرائل میں نیچے اس بندے نے بری ہو جانا تھا. اب ٹرائل میں کیا ہوگا, ٹرائل میں تفسیر صغیر کے سارے پیپر پڑھے جائیں گے, کھولی جائے گی, شہادتیں ہوں گی, وکیل جرا کریں گے, سوال جواب ہوں گے, پورا ٹرائل چلے گا. تو اگر قاضی صاحب کے یہ جو 2 فیصلے ہیں اگر ان کو چیلنج نہ کیا جاتا اور ان کو اب جیسے فیصل صاحب نے خود ہی اڑا دینا ہے, تو اگر یہ نہ اڑتے تو یہ پاکستان میں یہ نیچے جو ٹرائل تھا اس کے اوپر بڑے اثر انداز ہو جانے تھے. فرض کیا میں ہی سیشن جج ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جانے تھے فیصلہ کرتے ہوئے کہ یار چیف جسٹس نے جب یہ باتیں کر دی تو میں کون ہوں مبارک ثانی کو سزا دینے والا. اور صرف میں نہیں, میرے ساتھ جتنے بھی سیشن ججوں کے پاس کیس آنے تھے سب میں وہ مبارک ثانی جیسے لوگ جہاں بھی پیدا ہونے تھے وہاں ان کی ضمانت فٹافٹ لے لینی تھی. اب یہ ہوا کہ ٹرائل کو نیچے وہ اس لیے بھیجا, یہ دونوں اپنی فیصلے ضمانت اس کی لے لی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس نے مثلا 2.5-3 سال قید کاٹ لی ہے, اوکے ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ٹرائل ہوگا سیشن کورٹ میں, ٹرائل نیچے چلے گا, تفصیل صغیر کھولی جائے گی, اس کے جو تحریف شدہ, کیونکہ آج یہ بات ہوئی ہے کہ قرآن کی توہین یہ ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ بھی توہین قرآن ہے, اور کسی نان مسلم کو توہین قرآن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو 298 اور 295 سی جو ہے اس پہ وہ بھی لگیں گی, اور قرآن کی پبلشنگ جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, وہ بھی اس کے اوپر دفعہ ہے. تو سارے جرائم انشاءاللہ لگیں گے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ باقی جو معاشرہ ہے وہ سکون میں آ جائے گا. اور ایک بڑی بات کی علامہ صاحب نے میرے ذہن میں نہیں جنہوں نے کی, انہوں نے کہا رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور ابو جان کو بھی چھوڑ دیں, گلاب کو بھی چھوڑ دیں, ابوبکر صدیق جو ہے مسلمہ قذاب کو چھوڑ دیں. رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ ابو لہب اور جو فساد پانے والے زمین پہ ہیں ان کو قتل کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ امن میں آ جائے. انہوں نے مثال دی کہ قاضی صاحب جیسے آپ ادھر سزائیں دیتے ہیں ملزموں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے باقی جو معاشرہ ہے وہ بچ جائے. تو ہم بھی آج اس لیے آئے ہیں کہ حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کے جو چور ہیں, جو 4 دیواریوں کے اندر جنہوں نے جرائم کرنے ہیں اور ہمارے نونے اعلان وطن کو گمراہ کرنا ہے, تو خدا کے لیے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور نہ کریں, اور اس ایسا فیصلہ دیں کہ ہمیں دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب جو ذکر و فکر تصوف کے پروگرام کو منتظم ہے, ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ حضرات اور خواتین جو آج پروگرام میں شریک ہیں ان کا شکریہ ادا فرما دیں.